سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا نام بتایا؟ گگول؟ بوڑھی زنابیہ نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، گگول۔ وہ کمزور سا بوڑھا؟ اسی لمحے لازا اور سید بھی اندر آ گئے تھے۔ لازا بڑی عقیدت سے شیران سے ملا۔ شیران نے اس کے استفسار پر تھوڑی سی تفصیل سنا دی تھی۔ تفصیل سن کر ان دونوں کے چہرے بھی اتر گئے۔ گگول کا نام انہیں بھی دادی کی طرح حیران کرنے کا باعث بنا تھا، بلکہ لازا نے تو گھبراتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ بوڑھا گدھ، میرا مطلب ہے وہ مسخرہ بے وقوف تمہارا ساتھی ہے، تمہاری مدد کرتا رہا ہے، وہ تو انتہائی بزدل ہے، وہ تو اگر ایک چھوٹا سا دھماکہ بھی کر دو تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، مجھے پورا یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، وہی میرا مددگار ہے، اس پر یقین کرو۔ یوں سمجھ لو کہ سناریا بستی میں وہ میرا پہلا مددگار تھا جس نے کھل کر کئی جگہوں پر میری مدد کی اور مجھے گربان اور اس کے نائب ایروس کے آدمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کی بھی بازی لگا دی۔ کمال ہے، کمال ہے، حیرانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مجھ پر۔ ایک ایسا شخص، لیکن ساری ہی باتیں حیرت ناک ہیں۔ تم نے ہمارا وہ اسلحہ خانہ بھی دیکھ لیا اور گگول بھی اس سے واقف ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا، ایک بات تو بتاؤ، کیا گگول بھی ہمارے اس اسلحہ خانے سے واقفیت رکھتا ہے؟ یہ بات میں اعتماد سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے واقف ہوگا۔ گو اس نے اس بات کا اظہار تو نہیں کیا کیونکہ وہ بہت چالاک ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال اور کرتا ہوں میرے محترم دوست، کیا ہمارا اسلحہ خانہ محفوظ ہے؟ میرا مطلب ہے جس طرح تم اس سے واقف ہو گئے ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا وہ اسلحہ خانہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ وہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جگہ بالکل محفوظ ہے۔ دفعتاً شیران زنابیہ کی جانب متوجہ ہو کر بولا، اور اگر میں آپ کے لیے قابل اعتماد ہو چکا ہوں خاتون، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں اسلحہ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زنابیہ ابھی تک گم سم ان تینوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے شیران کی بات پر دونوں پوتوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دونوں نوجوان مطمئن نظر آ رہے تھے، ان کی عمریں زیادہ مصلحت آمیزی کو قبول نہیں کر سکتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے دادی کو اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا تو زنابیہ بولی، ہمارا راز افشا ہوا ہے، لیکن تقدیر ہم پر مہربان ہے کہ یہ راز جو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے کسی غلط ذہن تک نہیں پہنچا۔ شیران، تم نے اس کا مقصد دریافت کیا ہے تو سنو۔ جس ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا خون بہا ہو، وہ ماں اپنی آخری سانس تک اس سرخ خون کو نہیں بھولتی۔ میں کمزور تھی اور دشمن طاقتور، بھلا میں اس سے کیا انتقام لے سکتی تھی؟ اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار تھا۔ ہاں، میں نے اپنے دونوں پوتوں کو انتقام کا سبق دیا اور ان کے خون کے ایک ایک ذرے میں گربان سے انتقام کا جذبہ سمو دیا۔ میں ان کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنا صبر آزما مرحلہ تھا کہ دشمن بستیوں کو اجاڑتا چلا جا رہا تھا، اس کی طاقت بے پناہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، سب کچھ۔ زنابیہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اپنے ماضی کو اپنے سامنے لا رہی ہو، پھر اس کی آواز ابھری، شیران، تم پر اعتماد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تمہاری کشادہ پیشانی پر سچائی کی مہر ہے۔ میرے بیٹے، میں نے ان کے جوان ہوتے ہی اپنے کام کا آغاز کر دیا اور انتہائی کوشش کر کے ان دونوں جوانوں کو گربان کے سامنے پہنچا دیا۔ انہوں نے گربان کے ہاں ملازمت حاصل کی۔ یہ ایروز کے خاص خادموں میں سے ہیں اور ایروز نہیں جانتا کہ یہ اس کی آستین کے سانپ ہیں۔ ایروز ان دونوں پر مکمل اعتماد کرتا ہے اور یہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو اسلحہ تم نے کھنڈرات میں دیکھا ہے وہ اصل میں گربان ہی کی ملکیت ہے۔ اسے یہ دونوں لڑکے ایروز کے ہاں سے چراتے ہیں۔ ایروز بے حد شیطان صفت آدمی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ گربان کی تمام درندگی ایروز ہی کے دم سے ہے۔ ایروز اس کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے جیسے وہ گربان کے بدن کا دوسرا حصہ ہو۔ یہ دونوں اسلحہ چرا کر اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ اسلحہ انہی کو ملتا ہے جن پر ایروز بھروسہ کرتا ہے۔ عام لوگ اسلحہ استعمال نہیں کرتے، لیکن چونکہ ہمیں اس کی ضرورت تھی اس لیے ہم نے ایسے کم سن بچوں کو اپنا ساتھی بنایا ہے جو ابھی ایروز کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ وہ شیطان ہر اس شخص پر نظر رکھتا ہے جو کڑیل جوان ہو۔ اسے ہر نوجوان سے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں
وہ گربان کے لیے نقصان دینا ہو۔ ایسے نوجوانوں کو یا تو وہ خرید لیتا ہے یا پھر ان کی نگرانی شروع کروا دیتا ہے۔ گربان کی حفاظت کے لیے اس نے بے شمار جال بچھا رکھے ہیں، کیونکہ اسی میں اس کی اپنی بقا ہے۔ ان دونوں سے نفرت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ بستی کے بے شمار لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نفرت کرنے والے اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ اگر وہ سب کھڑے ہو کر گربان کے خلاف ہو گئے تو پھر وہ ان بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سنبھال نہیں سکے گا۔ ایسا طوفان اٹھے گا کہ گربان اور ایروس کو نیست و نابود کر دے گا۔ ہم سب اسی طوفان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تم دیکھنا ایک دن یہ گربان کا دست راست کس طرح زندگی کی بھیک مانگتا پھرے گا۔ زنابیہ کا لہجہ انتہائی خونخوار ہو گیا۔ شیران پوری توجہ سے اس کی رودات سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں بھی آپ کے اس اٹھائے جانے والے طوفان میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ خاتون زنابیہ، خود کو اس مقصد کے حصول کے لیے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے پیش کرتا ہوں۔ شیران، سناریا کے اجنبی جوان، تم نے سناریا میں داخل ہو کر ان لوگوں کی رگوں میں ایک نئی زندگی پھونک دی ہے جو گربان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اس طرح کس میں جرأت تھی کہ گربان کے منہ پر کیچڑ ملے، اور نہ اس طرح ایروس کو سڑکوں پر کتوں کی طرح بھونکتے سنا گیا تھا۔ اس کا نائب خاص ایک درندہ صفت جلاد کی حیثیت سے مشہور ہے۔ زخموں سے چور کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے، اور بے شمار لوگ اس کی درندگی سے محفوظ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ خونخوار درندے بعض اوقات تفریح تباہ کے لیے بھی درندگی کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے بے گناہ موت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ باہر طور میں جانتی ہوں کہ سناریا کے چپے چپے میں گربان کے شکاری کتے تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ایروز تمہاری تلاش میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ زنابیہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور شیران کو حیرت ہونے لگی کہ چند لمحات قبل جو بوڑھی خاتون اس کی جانب سے بد دل نظر آ رہی تھی، اب ایک دم اس کے بارے میں اتنا کچھ انکشاف کر رہی ہے۔ اس نے ایک گہری نگاہ شیران پر ڈالتے ہوئے کہا، شیران، تم اب میری اولاد کی مانند ہو، اور میں تمہارے لیے بھی فکر مند ہو گئی ہوں۔ جس بے احتیاطی کے ساتھ تم اس بستی میں گھومتے پھر رہے ہو، وہ تمہارے حق میں انتہائی خطرناک ہے۔ میری عمر بھر کا تجربہ بتاتا ہے کہ تم ایک دلیر نوجوان ہو۔ بزدلی اور خوف تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا، لیکن میرے بچے، بعض اوقات دلیری نہیں بلکہ مصلحت آمیزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیطان کا توڑ بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے ایک پوشیدہ جگہ کا انتظام کر سکتی ہوں۔ گربان کے خلاف جو عزائم تم لے کر اٹھے ہو وہ قابل تحسین ہیں۔ تم اپنی جان بچا کر جب بھی چاہتے بستی سے نکل سکتے تھے، مگر تم نے بستی کے مجبور اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جس طرح اپنے آپ کو استعمال کیا ہے، یہ کسی بھی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ میں اور میرے یہ دونوں پوتے تمہارے ساتھ ہیں، ہر چند کہ ہم ابھی تک کوئی گروہ نہیں بنا سکے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہمارے پاس بے شمار کڑیاں ہو جائیں گی اور ہم ان کڑیوں کی زنجیر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر گربان سے دشمنی رکھنے والا یہ گروہ جمع ہو کر اچانک ہی ایک طوفان کی طرح اٹھے گا۔ ہم اچانک اٹھنے سے قبل اپنے آپ کو عام نہیں کرنا چاہتے، ورنہ پھر ہم گربان کے اٹھائے ہوئے طوفان کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے رکی، پھر بڑا سانس لیتے ہوئے بولی، ہم تینوں ہر قسم کے تعاون کا تمہیں یقین دلاتے ہیں۔ یہ علم ہونے کے باوجود کہ تم میرے راز سے واقف ہو گئے ہو، میں تم پر یقین کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ تم اپنے چہرے سے قابل اعتماد لگتے ہو، تمہاری کشادہ پیشانی اور عقابی نگاہیں سچائی کا اظہار کرتی ہیں۔ تمہارے یہ ساتھی جو اس بستی کے مقامی لوگ ہیں، مثلاً گگول وغیرہ، انہیں ہدایت کر دو کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی حال میں ظاہر نہ کریں۔ ہمیں مضبوط ہونے میں ابھی وقت درکار ہے۔ گربان بہت مضبوط ہے، اور تمہیں طاقت کے ساتھ ذہانت اور چالاکی بھی درکار ہوگی۔ وہ بہادری سے نہیں، چالاکی سے مارا جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کس وحشی شخص کی اولاد ہے۔ شیران خاموشی سے زنابیہ کے الفاظ سن رہا تھا۔ گربان کے بارے میں یہ الفاظ سن کر اس نے دلچسپی سے زنابیہ کو دیکھا اور بولا، تو کیا اس کا باپ بھی اسی کی مانند وحشی تھا؟ ہاں، وہ کتنا بڑا وحشی تھا، میں اس کی کہانی کیا سناؤں۔ غازال تو یوں سمجھ لو کہ بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار، شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک گربان ہی نہیں، غازال کے 4 اور وحشی بیٹے یہاں قرب و جوار میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کالکوں کو اگر ان کی مدد حاصل نہ ہوتی تو وہ کبھی یہاں اپنے قدم نہیں جما سکتے تھے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے اور تھوڑے سے وقت میں تفصیل سنانا دشوار ہے۔ چونکہ تم سناریا کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہیں غازال کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔
بس یوں سمجھ لو کہ غازال اس علاقے کا سب سے زیادہ خونخوار اور وحشی لٹیرا تھا جو مر چکا ہے، لیکن اس کی موت پر بھی ابھی لوگ مشتبہ ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے بیٹوں کی دہشت سے روپوش ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو سب کچھ سونپ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کے بیٹوں ہی نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ باہر طور غازال وحشی کے 5 بیٹے ہیں اور پانچوں ہی باپ کی طرح وحشی درندے ہیں۔ یہ علاقہ تو خیر ان کی سازشوں سے محفوظ ہے، چونکہ گربان بھی غازال ہی کا بیٹا ہے اور اپنے اپنے علاقے میں یہ لوگ پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو علاقہ ان کے تحت نہیں آتا وہ اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ ان پانچوں کی دہشت گردی کی شاید ہی کوئی دوسری مثال ہو۔ یہ پانچوں بھائی جس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں وہاں اپنا ایک نائب مقرر کر دیتے ہیں اور نائب بھی ان سے رابطہ رکھتا ہے۔ غالباً یہ سب کچھ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ گربان صرف ایک بار سناریا بستی میں نظر آیا تھا، لیکن اس کا چہرہ نقاب میں پوشیدہ تھا۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں بتایا تھا کہ ایروز اس کا نمائندہ ہے، سب اس کی آواز کو گربان کی آواز سمجھیں۔ اس کے برعکس کسی نے کچھ کیا تو اپنے خاندان سمیت فنا ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس نے اپنے 4 مخالف آدمیوں کو ذبح کر دیا تھا تاکہ اس کی سنگدلی مستند ہو جائے۔ اس کے بعد کس میں مجال تھی کہ گربان کے خلاف دم مارتا؟ پھر گربان کے نام پر وہ کچھ ہونے لگا جو سناریا والوں کے لیے وبال جان بن گیا، لیکن اسے برداشت کرنے والے اسے ابھی تک برداشت کیے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ گربان تک کسی کی پہنچ نہیں، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے نام پر اس کے گرگے کیا کیا ستم ڈھا رہے ہیں۔ ایروز نے سناریا میں رہنے والوں پر زندگی تنگ کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر گربان نے خود بستی میں آ کر اعلان کر دیا کہ شیران اور اس کے ساتھیوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ بستی کا بچہ بچہ تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور یہ بات جس قدر قابل تشویش ہے تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ زنابیہ اتنی طویل گفتگو کر کے کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اپنا گلا صاف کرتی ہوئی بولی، مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ ایروز نے تمہیں براہ راست قتل کرنے کے بجائے تمہارے ہاتھوں اس درویش کو کیوں قتل کروایا؟ کیا اسے سناریا والوں سے کوئی خطرہ تھا، یا یہ بات اسے محسوس ہو چکی تھی کہ سناریا کی گہرائیوں میں کوئی آتش فشاں پل رہا ہے؟ اگر ایسا ہے شیران تو ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑے گی۔ زنابیہ نے اپنی بات ختم کی اور شیران کی طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اپنی باتوں کے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتی ہو، لیکن شیران نے چند لمحات کے لیے خاموشی قائم کر لی۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، مگر مجھے اپنے ساتھی کی تلاش محتاط رہنے نہیں دے گی۔ جس ساتھی کے بارے میں تم نے مجھے بتایا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں تو بس تمہیں احتیاط کی ہدایت کروں گی، زنابیہ نے کہا، اور پھر کافی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا، آڑی ترچھی کرنیں دن کے اجالے میں اضافہ کر رہی تھی، پرندوں اور مویشیوں کی آوازیں فضاؤں میں ابھر رہی تھیں۔ تب شیران نے کہا، مہربان خاتون، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ۔ میں تو صرف آپ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، آپ کے حالات بھی دوسرے ستم زدہ لوگوں سے مختلف نہیں۔ میں یہاں ایک اجنبی تھا اور اب بھی ہوں۔ سناریا کے اندرونی معاملات سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے مجھے کالکوں کے خلاف۔ مقدس فرلاگ کا نام تو آپ جانتی ہوں گی؟ ہاں، اس عظیم روحانی پیشوا کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ مقدس فرلاگ نے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر رکھی ہے کہ کالکوں کے خلاف جنگ کروں، اور اس وقت تک جنگ کرتا رہوں جب تک کہ کالکوں کا وجود ہماری دنیا سے مٹ نہیں جاتا۔ سناریا کے اندرونی معاملات سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں رہنا چاہتا ہوں یہاں اس وقت تک جب تک کہ سناریا میں خون ریزی ختم نہ ہو جائے۔ جب سناریا کے بجھے ہوئے چراغ دوبارہ روشن ہو جائیں گے تو آپ اس اجنبی شخص کو اچھے الفاظ میں ضرور یاد کر لیجئے گا۔ شیران نے ان دونوں نوجوانوں کی طرف نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، اور میرے عزیز نوجوانوں، مجھے اجازت دو، لیکن جب تم اپنی مہم کا آغاز کرو گے تو یہ حقیر سا انسان تمہارے شانہ بشانہ ہوگا۔ یہ کہہ کر شیران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت سید اور لازا آگے بڑھے اور اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دونوں طرف سے شیران کے بازو پکڑ لیے۔ سناریا کے مظلوم باشندوں کو تم جیسے رہنما کی ضرورت ہے شیران۔ کاش ہم باہر نکل کر اعلان کر سکتے کہ لوگوں، وہ آ گیا ہے جس کا تمہیں مدتوں سے انتظار تھا، جس کی پیشانی دیوتاؤں کی طرح چمکتی ہے، تمہارا نجات دہندہ، اور تم سب مل کر اس کے بازوؤں کو مضبوط کرو۔ انہوں نے کہا کہ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دن کی روشنی میں ہم تمہیں خطرات کے منہ میں جانے دیں؟ یہ ہمارا گھر ہے اور ابھی تک ہم نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اسے دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا ہے۔
ہم دونوں ایروز کے خادموں میں سے ہیں اور ایروز تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے ذہنوں میں گربان کے خلاف کوئی عظیم سازش پرورش پا رہی ہے۔ ہمارا مطلب ہے تم اس گھر کو اپنے لیے سب سے زیادہ محفوظ سمجھو۔ ہم تمہیں دن کی روشنی میں جانے نہیں دیں گے، اگر تمہیں کچھ کام کرنے ہیں تو رات کی تاریکی میں انجام دو۔ اس عرصے میں ہم بستی کے حالات پر نظر رکھیں گے اور تمہیں اطلاع دیتے رہیں گے کہ تمہارے خلاف کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا سمجھے؟ لیکن میں، شیران نے کہنا چاہا تو وہ دونوں بولے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پیشکش زیادہ مؤثر ہے۔ شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے محبت آمیز نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت چھوٹے ہو، اتنی چھوٹی سی عمر میں تم دونوں پر بہت بھاری ذمہ داری آ پڑی ہے۔ میں تمہاری ذمہ داریوں میں اضافہ نہیں چاہتا۔ میرے ذہن میں ایک خلش ہے، میں ویرانوں میں نکل کر اپنے ساتھی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی گربان کے خلاف کارروائیوں کی تیاریاں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ جوں ہی مجھے میرا ساتھی مل گیا میں فوراً تمہارے پاس واپس آؤں گا، اور اس وقت شاید میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ عرصہ قیام کر سکوں۔ ابھی شیران نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ لازہ بڑے جوشیلے لہجے میں بولا، ہرگز نہیں۔ اگر تم نے ہماری خواہش کو ٹھکرا دیا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم اس قابل نہیں تھے یا تم نے ہمیں قابل نہیں سمجھا۔ زیادہ نہیں تو کم از کم آج کا دن یہاں رک جاؤ۔ لازہ نے اپنی بوڑھی دادی کو دیکھا تو زنابیہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ہاں بیٹا، میرے پوتے ٹھیک کہتے ہیں۔ کاش میں تمہاری ماں ہوتی اور تمہیں یہ حکم دے سکتی کہ آج کے دن تم یہاں سے نہ جاؤ۔ دن کی روشنی میں میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں۔ شیران ایک بار پھر مسکرا دیا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو تو بہلا پھسلا کر اپنی روانگی پر تیار کر لیتا، لیکن زنابیہ نے جن الفاظ میں اسے روکنے کی کوشش کی تھی انہیں وہ رد نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اسے اندازہ بھی تھا کہ دن کی روشنی میں بستی کو عبور کرنا اور جنگلوں میں نکلنا انتہائی مشکل ہوگا، بلکہ یہ کام بے حد خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے مقاصد کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ تب اس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے محترم خاتون، میں آپ کے اس حکم سے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دونوں لڑکے خوشی سے اچھل پڑے۔ پھر لازہ نے کہا، تم ہماری واپسی کا انتظار کرنا، ایروز کے ذریعے بہت سی نئی معلومات آج ہمیں ملیں گی۔ اگر تم کسی کو پیغام دینا چاہتے ہو تو میں یہ کام بخوبی کر سکوں گا۔ سید نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، نہیں، تم جس قدر خاموشی اور رازداری سے کام سر انجام دے رہے ہو اسی خاموشی اور رازداری کو قائم رکھو، ذرا بھی تیزی نہ دکھانا، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ایروز کی نگاہوں میں مشکوک ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ پھر کافی وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کے بعد دونوں لڑکے اپنی ملازمت پر چلے گئے۔ زنابیہ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شیران کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اور شیران کو بھی اس بزرگ عورت سے معلومات حاصل کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ بوڑھی عورت سناریہ کے حالات اور واقعات پر روشنی ڈالتی تھی اور شیران خاموشی سے اسے سنتا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، محترم خاتون، آپ کے ذہن میں اس انتقام کی تکمیل کا کیا طریقہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ عملی طور پر آپ کس طرح انتقام لیں گی؟ بغاوت، زنابیہ نے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر یہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے لیے ابھی طویل وقت درکار ہوگا۔ کیوں؟ جب تم تنہا بستی کو نجات دلانے کے بارے میں سوچ سکتے ہو تو کیا ہم 3 افراد بغاوت کی بات نہیں سوچ سکتے؟ زنابیہ کے لہجے میں طنز تھا۔ نہیں، میرا مقصد آپ کے ارادے پر تنقید کرنا نہیں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر اس حد تک لے جانے کے لیے مجبور کرنے میں آپ کو کافی وقت لگے گا۔ میں جانتی ہوں میرے ذہن میں انتقام کا منصوبہ ہے، لیکن میں بھی انفرادی کوشش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انفرادی کوشش کرنے کا مقصد ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، لیکن تم یقین کرو میرے ذہن میں ایک منظم بغاوت کا بھرپور منصوبہ ہے، اور مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ ایروز بھی اس بغاوت سے غافل نہیں۔ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سناریہ کے لوگوں کے لیے کافی تباہ کن ہے۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار اسی لیے گرم کر رکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت طاری رہے اور کوئی اس کے آگے سر نہ اٹھائے۔ اس نے سناریہ والوں کے پاس اصل نام کی چیز نہیں رہنے دی تاکہ کسی وقت بھی کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ یہ ساری کوششیں کیا اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کرتی کہ ایروز اور گربان خود بھی کسی بغاوت کا انتظار کر رہی ہیں؟ زنابیہ کے چہرے پر تفکر کی لہریں پھیل گئیں۔ پھر وہ شیران کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اور میرے پوتے جس پر عمل کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے ہمارے پاس کچھ اسلحہ جمع ہو، اس کے بعد ہم منصوبے کو منظر عام پر لائیں۔ بوڑھی زنابیہ خاموش ہو گئی۔ شیران بھی سوچتا رہا، آپ کا منصوبہ تو بلا شبہ بہت مناسب ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے کھنڈرات میں آپ کے اسلحے کو دیکھا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی اور بھی اس سے آگاہ ہو جائے اور یہ خبر ایروز تک پہنچ جائے؟ سناریہ بستی میں رہ کر ایروز کی نگاہوں سے محفوظ رہنا بہت مشکل کام ہے۔
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مشورے سے آگاہ کروں۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی؟ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ کوئی ایک ذہن آخری بات نہیں سوچ سکتا، اس لیے مشورہ تو انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی اچھا منصوبہ ہے تو ضرور بتاؤ۔ مشورہ صرف اتنا ہے کہ میں ایروز کو اپنی جانب متوجہ کر کے اس پر مسلسل حملے کرتا رہوں، اس طرح اس کی پوری توجہ میری طرف رہے گی۔ اس دوران میں آپ، گگول اور یہ دونوں لڑکے اور دوسرے تمام لوگ جو ایروز کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں یکجا ہو جائیں اور جلد از جلد بھرپور بغاوت کے لیے اپنے آپ کو منظم کر لیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سب لوگ ایروز کے خلاف بھرپور بغاوت کب کریں گے؟ بوڑھی زنابیہ پوری توجہ سے شیران کی بات سنتی رہی۔ جب وہ بات ختم کر چکا تو اس نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ تم ایروز کی توجہ ہماری طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مبذول کر لو گے اور ہم اس دوران اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں گے؟ ہاں، ورنہ آپ کا یہ راز زیادہ عرصے راز نہیں رہے گا۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ تمہیں تنہا ہی ایروز کے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ میں بھلا یہ کیسے قبول کروں؟ مہربان خاتون، میں اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے طریقے بخوبی جانتا ہوں۔ بلا شبہ سناریا میرے لیے اجنبی ہے اور یہاں کے پہاڑوں سے میں مکمل طور پر واقفیت بھی نہیں رکھتا، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پہاڑیاں مجھے پناہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گی، اور اگر میں ایروز اور اس کے ساتھیوں کو ان پہاڑیوں میں اتنے چکر دوں کہ یہ سب چکرا کر رہ جائیں گے، اور اس کام کا آغاز میں آج ہی رات کر رہا ہوں۔ میرے بچے، تم انتہائی بہادر اور پختہ عزم کے مالک ہو، لیکن اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دن انتظار تو ضرور کرو۔ وہ دونوں لڑکے واپس آ جائیں تو ان سے معلومات کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں اور تمہارے بارے میں ان کے پاس کیا خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کا انتظار کر لیتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے سوچا ہے سناریا والوں کے لیے وہی درست ہوگا۔ بوڑھی زنابیہ کے چہرے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے شیران کی بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بہرحال اس نے اس وقت خاموشی ہی اختیار کی۔ البتہ شام کو جب سید اور لازا واپس آئے تو ان کے چہروں پر تشویش کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے شیران سے ملاقات کی اور پھر لازا نے شیران کو بتایا، ایروز زخمی بھیڑیے کی طرح غراتا پھر رہا ہے۔ اس کی اتنی بری حالت ہے کہ پہلے کبھی اس کی ایسی حالت نہیں دیکھی گئی۔ اس کے پالتو کتے تمہاری بو سونگھتے پھرتے ہیں، اور اس وقت اس نے اپنے تمام آدمی صرف اور صرف تمہاری تلاش میں لگا دیے ہیں۔ احکامات دیے گئے ہیں کہ بستی میں کسی بھی تنہا اجنبی کو دیکھا جائے تو اسے مردہ یا زندہ فوراً گرفتار کرو۔ چاروں طرف دور دور تک اس کے آدمی پھیلے ہیں، اور اس نے شاید گربان سے مزید مدد بھی طلب کی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ایک آدمی کے استقبال کے لیے اتنی زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں۔ خیر، میں آج ہی ایروز سے ملاقات کر کے اسے مطمئن کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں چونک پڑے۔ میرا مطلب ہے کہ آج اس کے 2-4 آدمی ضرور میرے ہاتھوں زخمی ہوں گے، شیران نے کہا، اور وہ دونوں حیران نگاہوں سے شیران کو دیکھنے لگے۔ خود زنابیہ کے چہرے پر بھی تشویش آ گئی۔ شیران نے فوراً ہی ان کا تجسس ختم کیا اور اپنے فیصلے کی تفصیلات سنائیں تو وہ دونوں حیرانی سے منہ کھول کر رہ گئے۔ لازا نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک دانش مندانہ قدم نہیں ہوگا، خاص طور پر آج کی رات۔ ایروز کی سخت ہدایات ہیں کہ… نہیں میرے دوست، یہ ضروری ہے۔ ہم گھوڑوں کی پشت پر دن رات اس لیے گزارتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محتاط رہنے کے مشورے نہ ملیں۔ کل صبح تم بہت سی باتیں سنو گے۔ ہماری یہ رات، میرا مطلب ہے میری یہ رات، گھوڑے کی پشت پر ہی مناسب رہے گی۔ گویا تم… ہاں، میں اس کے علاوہ اور نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ سننا۔ شیران نے حتمی لہجہ اختیار کیا۔ لڑکوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن زنابیہ نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو خاموش کر دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص بھی دیوانہ ہی ہے۔ بہرحال اس نے کہا، تم جو کچھ بھی کرو گے میں صرف تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں، اور اگر ہم تم سے کہیں کہ آج رات کی اس مہم میں تم ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لو۔ جواب میں شیران ہنسنے لگا اور کہا، نہیں میرے بھائی، یہ مناسب نہیں۔ پھر رات کے سناٹے میں شیران اس عمارت سے نکل آیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ ارونا کے قہوہ خانے کی طرف کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو مکمل طور سے تیار کر کے وہ قہوہ خانے میں داخل ہوا اور اس نے ایک لمحے کے اندر ان چاروں افراد کا جائزہ لے لیا۔ اس وقت وہ چاروں ایک میز کے گرد بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ درمیان میں قہوے کا ایک بڑا پیالہ رکھا تھا۔ جیسے ہی شیران قہوہ خانے میں داخل ہوا، وہ چاروں اسے دیکھ کر چونک پڑے اور ان کے چہرے اتر گئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری اور دوسرے نے بدحواسی میں ریوالور پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت پستول کی گولی نے درمیان میں رکھے ہوئے قہوے کے برتن کے چیتھڑے اڑا دیے۔ ان چاروں کی ایک دم چیخیں نکل گئیں۔ شیران آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا نزدیک آیا۔ پھر اس نے اپنا ریوالور ہولسٹر میں لگایا اور ہاتھ بڑھا کر اس شخص کا پستول اس کے ہولسٹر سے نکال لیا جس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔
اس کے بعد اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن وہ شخص مزاحمت پر تل گیا۔ شیران کا بھرپور ہاتھ دائرے کی شکل میں گھوما اور وہ شخص کئی فٹ دور جا گرا۔ بقیہ تینوں نے اپنی جگہ سے جنبش کرنے کی کوشش کی تو شیران نے پستول کی نال ان میں سے ایک کی کن پٹی پر رکھ دی۔ وہ ایک دم سے ساکت ہو گئے۔ شیران نے ایک اور شخص کے بال پکڑے اور اس کا سر پوری قوت سے میز پر دے مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس شخص کا ریوالور بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد بقیہ دونوں کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ ایک دم ساکت ہو گئے۔ شیران نے ان کا اسلحہ اپنے قبضے میں کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف ارونا سحر زدہ سی کھڑی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر قہوہ خانے کا بوڑھا مالک پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیران کو دیکھتا رہا۔ تب شیران کی غرائی ہوئی آواز ابھری، قہوہ لاؤ۔ ارونا ایک دم ہوش میں آئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد قہوے کا پیالہ شیران کو پیش کیا گیا اور شیران بڑے سکون سے قہوے کے گھونٹ لینے لگا۔ قہوہ خانے میں گہرا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ پھر جب شیران نے اس قہوے کی قیمت ادا کی تو ارونا کے حلق سے ایک آواز سی نکلی۔ اسی وقت کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، مگر شیران نے اس کے پیروں کو نشانہ بنایا اور وہ شخص اچھل کر ایک تیز چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ یہ نہ جانے کون تھا، لیکن ان میں سے نہیں تھا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ شیران نے صرف اس کا ایک پاؤں زخمی کیا تھا اور وہ زمین پر اس طرح ساکت بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ شیران کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ارونا کی جانب اٹھیں تو اس نے محسوس کیا کہ ارونا کی آنکھوں میں بہت ہی مسرت بھرا انداز ہے۔ باقی وہ افراد جن کا تعلق یقینی طور پر ایروز کے ساتھیوں سے تھا، پتھر کی طرح بے جان بیٹھے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ قہوہ ختم کرنے کے بعد شیران بڑے پر اعتماد انداز میں قہوہ خانے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ جاتے ہوئے اس نے اس زخمی کو ٹھوکر ماری تھی جو پاؤں زخمی ہو جانے کے باوجود ساکت پڑا تھا، جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو، یا پھر وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر جنبش کی تو زندگی کا نام و نشان مٹے گا۔ شیران آہستہ آہستہ چلتا ہوا قہوے خانے سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک بازار میں اس نے 3 افراد کو دیکھا جو ٹہلتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ شیران کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر وہ رکے اور ان میں سے ایک نے کہا، کہو کیا خبر ہے؟ کیا تم نے اسے دیکھا؟ کم وقت سچ مچ چھلاوا ہے اور میرا خیال ہے ایروز اس کے سلسلے میں غلطی کر رہا ہے۔ اچانک ہی انہوں نے گھڑ سوار پر غور کیا اور ایک لمحے کے اندر انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کا اپنا ساتھی نہیں بلکہ وہ مطلوبہ شخص ہے جس کے لیے یہ ساری ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ اصل میں سب سے بڑی بات جو شیران کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک روح کی حیثیت سے مشہور ہو گیا تھا اور بڑے بڑے جیالے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ در حقیقت وہ ایک روح ہے یا زندہ انسان۔ شیران گھوڑے سے نیچے اترا۔ وہ لوگ دہشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ شیران نے ان میں سے ایک کے پیٹ پر لات ماری اور وہ ایک کراہ کے ساتھ اوندھا ہو گیا۔ شیران کی الٹی لات اس کے منہ پر پڑی اور وہ فضا میں 3 کلابازیاں کھا کر ایک طرف گر پڑا۔ باقی دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن شیران کے ریوالور سے 2 فائر ہوئے اور ان دونوں کی پنڈلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ شیران اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھ گیا اور پھر وہ کسی نئے شکار کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ ساری رات قہر و غضب اور ہنگاموں کی نظر ہو گئی۔ ایروز کو اس کی بے بسی نے دیوانے کتے سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے ہوئے غرور کی سیاہی چھٹ گئی۔ وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا تھا۔ اس ذلت سے اسے ایک اجنبی نے روشناس کروایا تھا، جسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہی تھا جس نے ایروز کو کتوں سے زیادہ بدتر کر دیا تھا، اس کے منہ پر تھوک دیا تھا، اس کی تمام طاقت کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بہرحال ایروز اس رات کے حادثات پر پاگل ہوا جا رہا تھا کیونکہ اس اجنبی نے سناریا میں سرکشی کا ایک باب کھول دیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایروز جانتا تھا کہ اس کی ہیبت ہی سناریا والوں کو اس سے دور رکھ سکتی ہے، ورنہ وہ اس کی تکہ بوٹی کر کے پھینک دیں گے۔ اسے ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ شیران کے ہاتھوں اس کی ذلت سناریا کے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ وہ سب یہ بات جان جائیں گے کہ ایک آدمی کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکا، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ ان کے اندر ہمت جاگ اٹھے اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ شیران کی شکل میں ایک بہت بڑا خطرہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، اور اگر شیران چاہے تو ان نوجوانوں کو متحد کر کے ان کی رہنمائی شروع کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو سناریا کے بپھرے ہوئے نوجوان جو بظاہر خاموش نظر آتے تھے بآسانی شیران کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے۔ بہرحال رات کی کہانی جگہ جگہ سے اس کے علم میں آئی تھی، اور اس کہانی میں یہ تفصیل تھی کہ شیران نے تقریباً 1.5 درجن افراد کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ اگر شیران چاہتا تو ان تمام افراد کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ ایروز کے گرد اس کے خوشامدی جمع تھے اور کوشش کر رہے تھے
کہ ایروز کو اس کی شکست کا احساس نہ ہونے دیں۔ وہ اپنی فضول باتوں سے اسے بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دشمن بھی بہرحال طاقتور ہوتا ہے اور اپنے طور پر کوششیں بھی کرتا ہے کہ کچھ کارروائی کرے، لیکن آخرکار وہ اپنے ہاتھوں ہی مارا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ایروز دل ہی دل میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس نے شیران کے سلسلے میں جو کچھ کیا وہ غلط کیا۔ وہ جو کچھ شیران کو سمجھا تھا، شیران اس سے بہت مختلف ثابت ہوا۔ بہرحال غلطیاں دوسروں کے سامنے تسلیم نہیں کی جاتی۔ سب سے زیادہ اسے ان لوگوں کی فکر تھی جو اس کی عملداری میں رہ کر شیران کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کر رہے تھے بلکہ اس کی جان بچا کر اسے پناہ کا راستہ بھی فراہم کر رہے تھے، ورنہ ایک اجنبی جگہ شیران بغیر مقامی لوگوں کے تعاون کے اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ایروز کو اب شیران سے زیادہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ گھر کے بھیدی لنکا نہ ڈھا دیں، مگر اس وقت کسی خدشے کا اظہار بے معنی تھا اور اس کی کمزوری اور بزدلی کو سامنے لاتا تھا۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، بے شمار افراد ہر طرح سے مسلح ساری رات اس کی تلاش میں سرگرداں رہے اور وہ رات بھر ان کے سامنے آ کر انہیں زخمی کرتا رہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ میں صرف جواب چاہتا ہوں، ایک ایسا جواب جو مجھے تھوڑی بہت تسلی دے دے۔ معزز آقا، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ ہمارے آدمیوں پر اس بات کی دہشت سوار ہے کہ وہ ایک روح ہے۔ ہم اس کے خلاف وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، صرف اس تصور کے تحت کہ کہیں وہ آوارہ روح تو نہیں۔ ایروز نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، اور مجھے علم ہے کہ تم بھی انہی بھاگنے والوں میں سے ہو۔ کیوں؟ نہیں ایروز، ایسا نہیں ہے، ہم بھوتوں سے نہیں ڈرتے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھوت نہیں بلکہ ایک زبردست لڑاکا ہے جو بجلی کی سی تیزی سے کام کرتا ہے۔ مگر ایروز، ایک بات کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں، آخر اس دوران وہ کہاں رہ رہا ہے، کہاں سے کھا پی رہا ہے، کون ہے جو اس کی پشت پناہی کرتا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا خطرہ اپنے لوگوں سے ہے جو کسی ایک شخص کو اس طرح پناہ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو بے مقصد زندہ نہیں ہوگا۔ اسے پھانسی کے تختے پر پہنچایا گیا تھا، اس کی گردن میں رسی ڈال کر اسے لٹکایا بھی گیا تھا، پھر اس میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف ایک بھوت ہے۔ اصل کام جو ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے مددگاروں کو تلاش کریں۔ اچھی طرح جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، بستی کے کچھ سر پھرے مجھ سے ٹکرانا چاہتے ہیں تاکہ میرے خلاف بغاوت کر سکیں۔ ہاں، کاش ان کی کچھ نشاندہی ہو سکے تاکہ ہم ان کی گردنیں کاٹ کر سناریا کے بڑے دروازے پر لٹکا دیں، وہاں موجود کئی افراد نے کہا۔ ابھی نہیں، یہ وقت بھی بہت قریب آئے گا، بہت ہی قریب۔ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے مالک سناریا کی عزت کے رکھوالے گربان کو اس صورتحال کے بارے میں اطلاع دوں۔ اب مجھے صرف گربان کی ہدایت لینی ہے، وہ عاقلوں کا عاقل ہے، ہم سب اسی سے عقل حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو بھی ہدایت دے گا میں اس پر ہی عمل کروں گا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بستی کے 4 معزز افراد میرے ساتھ جائیں گے تاکہ میں ان کی موجودگی میں اپنے آقا گربان سے احکامات حاصل کروں اور بستی والوں کو ان کے بارے میں بتاؤں۔ ایروز کے چہرے پر ایک عجیب سی مکاری پھیل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اور نفرت تھی، لیکن اس کے لہجے میں، اس کی آواز میں ایک مکاری جھلکتی تھی۔ نہ جانے کیا چاہتا تھا اور کیوں، یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود ہی ان 4 معزز افراد کا انتخاب کیا اور بولا، ہماری روانگی کا بندوبست کیا جائے۔ پھر وہ تیاریاں کرنے کے بعد ان 4 افراد کو ساتھ لے کر گربان کے قلعہ نما مکان کی جانب چل پڑا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے شیران کے خوف نے بدحواس کر دیا تھا، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے مسلح افراد کا ایک بڑا دستہ بھی ساتھ لیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسے اپنی حفاظت کے لیے محافظ دستے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ سناریا کے رہنے والے خود اس کے نام سے کانپتے تھے، لیکن پہلی بار اس کے دل میں بھی خوف کا بسیرا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گربان سے بھی نہیں ڈرتا۔ گربان کی طاقت تو خود وہی تھا، اس سے کیا ڈر تھا؟ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس وقت کسی پر اپنے آپ کو خوفزدہ ظاہر کرنے کا مقصد اپنی ساکھ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ چنانچہ اس خوف کو کسی طور پر واضح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گربان کی رہائش گاہ سناریا کے باقی مکانات سے الگ ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھی۔ جو رہائش گاہ اس نے پہاڑی پتھروں کو تراش کر بنائی تھی وہ بے انتہا طویل و عریض تھی، اور اس کے سامنے والا حصہ بالکل قلعہ نما تھا۔ اس پہاڑی میں سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ گربان اپنی اس رہائش گاہ میں کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، کس وقت وہ اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آمد و رفت اپنی سرنگوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ عمارت کا صدر دروازہ تو بہت کم استعمال کرتا تھا۔
بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمارت بستی سناریا والوں کے لیے بے حد پراسرار تھی۔ ویسے بھی ابھی تک گربان کی شکل بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ طرح طرح کی پراسرار کہانیاں انہوں نے خود ہی جنم دے کر اس پرہیبت انسان سے منسوب کر دی تھی، لیکن ایروز اس سے کہیں زیادہ مکار اور چالاک تھا۔ اسے گربان کے بارے میں ذرا ذرا معلومات حاصل رہتی تھی۔ اس کی بے شمار جاسوس گربان کے قلعے میں اس کے لیے معلومات فراہم کرنے کو موجود تھے، اور اس طرح انہوں نے گربان کے اس قلعے پر قبضہ کر رکھا تھا کہ خود گربان بھی ان پر بھرپور بھروسہ کرتا تھا۔ ایروز کو اطلاع مل چکی تھی کہ گربان قلعے میں موجود ہے، چنانچہ اس وقت بھی جب ایروز نے اپنے آنے کی اطلاع گربان کو پہنچائی تو اس نے فوراً اسے طلب کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایروز بلا وجہ اس کے پاس نہیں آتا، لیکن ایروز کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بستی سناریا تو سناریا، خود اس قلعہ نما عمارت میں رہنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے گربان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بستی کے کسی فرد کو تو کبھی گربان کے سامنے آنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ان کے دلوں پر گربان کی اس قدر ہیبت طاری تھی کہ اگر ایروز انہیں تسلیاں نہ دیتا رہتا تو وہ کبھی گربان کے روبرو آنے کا سوچ بھی نہ سکتے۔ بہرحال اس ہولناک اور پراسرار عمارت کو، جسے میلوں کے فاصلوں سے دیکھا جا سکتا تھا اور سناریا کے کسی بھی شخص کو اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، قریب سے دیکھ کر ان لوگوں پر بڑی ہیبت طاری ہوئی۔ انہیں اس پہاڑی میں بنی ہوئی عمارت کے بڑے دروازے سے اندر داخل کیا گیا اور پیچ در پیچ راستوں سے گزار کر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جو صرف باہر سے آنے والے ملاقاتیوں کے لیے مخصوص تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گربان کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ اس وقت بھی نقاب سے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھا۔ اس کے ملازم نے 5 افراد کی آمد سے اسے مطلع کیا۔ جو ہی گربان نے کمرے میں قدم رکھا وہ پانچوں کھڑے ہو گئے۔ چاروں معزز افراد نے تو نگاہیں بھی جھکا لی تھی۔ بہرحال گربان کی تعظیم کے بعد گربان کے اشارے پر ان سب کو بیٹھنے کا موقع ملا اور گربان خود بھی بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ایروز؟ اس کی پاٹدار آواز کمرے کا سکوت کو توڑتی ہوئی ان کی چاروں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ گھبرا گئے۔ خادم کا خیال ہے کہ آپ سناریا کے تازہ ترین حالات سے ناواقف نہیں ہوں گے، ایروز نے انتہائی مؤدب لہجے میں کہا۔ کیا تم اس لڑکے کی بات کر رہے ہو جو اپنا نام شیران بتاتا ہے اور جو ایک آوارہ گرد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ گربان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں عظیم گربان، یہ حقیر سا کیڑا ایروز عظیم گربان سے اس کے بارے میں عرض کرنے آیا ہے۔ ایروز نے لہجے کی نفرت کو دباتے ہوئے کہا، تمہیں یہ یقین کیوں نہیں تھا کہ ہم سے سناریا کے حالات پوشیدہ نہیں؟ گربان کی آواز ابھری، پھر اس نے کہا، سنو، نہ تو ہم سناریا کے حالات اور واقعات سے ناواقف ہیں اور نہ ہی تم لوگوں کی بزدلی ہم سے چھپی ہے۔ ایک اجنبی مسافر نے تم لوگوں کی ناک کاٹ کر رکھ دی ہے اور تم بیٹھ کر صرف مشورے کر رہے ہو۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی ایروز کہ اس چھوٹے سے مسئلے کو اتنا طویل کر دو گے اور اس کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس دوڑے آؤ گے۔ تم نے ایک تنہا آدمی کو کیا سے کیا بنا دیا۔ کیا تم اس بات کو نہیں سوچتے؟ اس کا مطلب ہے کہ سناریا کے رہنے والے اب اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ کوئی اجنبی آئے تو بات ہم تک پہنچ جائے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اس معمولی سے حقیر انسان کو بستی میں اتنی شہرت کیوں دی گئی؟ اسے اسی وقت ہلاک کیوں نہیں کیا گیا جب تم نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ گربان کے احکامات سے انحراف کا مرتکب ہوا ہے؟ کمرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ ایروز دم بخود بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ گربان اتنا باخبر ہوگا۔ اس خاموشی سے ناراض ہوتے ہوئے گربان کی گرجدار آواز پھر ابھری، مجھے جواب چاہیے۔ خاموش بیٹھنے کے لیے میں نے تم سے یہ الفاظ نہیں کہے۔ عظیم گربان، ایروز کی گڑ گڑاتی ہوئی آواز ابھری، میں تیرے خادموں کا خادم اپنی کوتاہیوں پر نادم ہوں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ سناریا کے لوگ ایروز کو اور گربان کو ظالم سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کی زندگی برباد کیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سچ نہیں۔ اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ کسی حکم یا قانون پر عمل کرنے کے لیے کچھ سرکش لوگوں پر سختی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سناریا کے چپے چپے پر خون ریزی ہونے لگے، ہر شخص اپنی اپنی حکومت بنانے لگے، طاقتور کمزوروں سے زندگی چھین لیں، انہیں جینے کا حق نہ دیں۔ عظیم گربان کے غلام بلکہ غلاموں کے غلام نے یہی سوچ کر کچھ سختیاں کی تھیں، لیکن سناریا والے بدگمان ہونے لگے اور انہوں نے ہمیں ظالم سمجھ لیا۔ میری غلطی صرف اس قدر ہے کہ میں نے اسے موقع دیا تھا کہ اگر وہ مہمان کی حیثیت سے آیا ہے تو مہمان کی حیثیت سے کچھ عرصہ سناریا میں گزار کر چلا جائے۔ اس نے ہماری نرمی سے فائدہ اٹھا کر ہماری مہمانداری کے اصولوں کے خلاف عمل شروع کیا اور اب وہ تنہا پہاڑوں میں بھٹک رہا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں پہاڑوں سے نکل کر بستیوں میں آتا ہے اور ہنگامہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سناریا کے کچھ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ عظیم گربان یقیناً جانتا ہوگا
کہ اس شخص نے ایک درویش کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے ہماری بستی میں آ کر ہمارے عقائد کی خلاف ورزی کی ہے۔ پھانسی سے لے کر قبر سے فرار تک کوئی تو اس کا مددگار ہوگا۔ ایروز اپنی تقریر ختم کر کے گربان کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحات خاموشی طاری رہی، پھر گربان کی آواز ابھری، ہاں ہم تمہاری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن سناریا والے اگر حماقت کر رہے ہیں تو ہم ان کی حماقت کا جواب حماقت سے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کا سر قلم کروا دیں تاکہ بستی میں فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ سناریا والوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ ان میں سے ہر شخص شیران کا دشمن بن جائے اور وہ سب مل کر شیران کو ہلاک کر دیں۔ یہ صرف ہماری ہی نہیں، ان سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ بستی میں سر اٹھانے والے ہر فتنے کو ختم کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک درویش کو قتل کیا ہے، سزا کے طور پر اس کی ہلاکت تو لازمی ہے۔ لیکن سناریا والے کیا اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ شیران کو تلاش کریں؟ سوال ان کی تیاری کا نہیں، ان کی ذمہ داری کا ہے۔ گربان نے قیمتی انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ اٹھا کر کہا، اگر وہ سناریا کے باشندے ہیں اور سناریا میں گربان کے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ٹولیاں بنائیں اور راتوں کو گردش کریں، اور جہاں کہیں بھی انہیں شیران نظر آئے اسے ہلاک کر دیں۔ گرفتار کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم انہیں بھی غداروں میں شمار کریں گے، اور غداروں کی جو سزا ہے وہ سناریا والے بخوبی جانتے ہیں۔ گربان کے لہجے میں بلا کی صفا کی تھی۔ تب ایروز نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، عظمت والے گربان، تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ یہ سناریا کی 4 بزرگ ہیں جو ان کے ترجمان بن کر آئے ہیں۔ یہ تیرے سامنے موجود ہیں لیکن ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تیرا حکم ان کی زبانی سناریا کے باشندوں تک پہنچے گا، اور اگر انہوں نے تیرے حکم سے گردن موڑی تو مجھے اجازت اور اختیار دے کہ میں غداروں کو تلاش کر کے ہلاک کر ڈالوں۔ یہ بات ان کی زندگی کا باعث ہوگی کہ وہ میرے حکم کی پابندی کریں۔ اعلان کروا دیا جائے کہ باہر کا شخص جہاں کہیں بھی پوشیدہ ہے اپنے آپ کو گربان کے حوالے کر دے، ورنہ اس کے عوض سناریوں کے 4 افراد روزانہ ہلاک ہوتے رہیں گے اور ان کی ہلاکت کا باعث وہ شخص بنے گا۔ گربان نے حکم دیا، لیکن ابھی اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ آنے والے 4 بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عظیم گربان۔ گربان کی آنکھوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عظیم گربان، میں سناریا کے لیے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ باہر آنے والے اس شخص کے دل میں بھلا سناریا والوں کے لیے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ وہ مقامی باشندہ تو ہے نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ سناریا کو اس کے افعال میں ملوث کرنا درست نہیں۔ میں ان لوگوں کی سفارش بالکل نہیں کر رہا جو اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن شیران کے سر کے عوض سناریا کا سر رکھا جائے، کیا یہ سناریوں کے ساتھ انصاف ہوگا؟ گربان نے چند لمحے سوچا، پھر ایروز کی طرف دیکھ کر بولا، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو ایروز؟ ایروز گھبرا گیا تھا، اسے گمان نہیں تھا کہ ان 4 میں سے کوئی زبان بھی رکھتا ہے اور اس طرح وہ اپنی زبان کھول دے گا۔ اس نے کہا، میں رحم دل گربان سے سفارش کرتا ہوں کہ بستی کے معزز بزرگ کی بات مان لی جائے۔ میں اس کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ شیران کی خاطر سناریا کے لوگوں کو ہلاک کرنا مناسب نہیں۔ شیران کو اس سے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس وقت تو صرف یہ بہتر ہے کہ ہم ان پر کڑی نظر رکھیں جو شیران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، گربان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم سب کی خواہش پر میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں، لیکن جس قدر جلد ممکن ہو شیران کا قصہ پاک ہو جانا چاہیے۔ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تم؟ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، اور اسی کے لیے ہم تجھے تکلیف دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں گربان۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اور تمہاری ملاقات کارآمد رہے۔ گربان اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ 5 بھی گردن جھکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گربان اسی راستے سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ایروز کے ساتھیوں کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔